التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یہ ابن ماجہ کی حدیث شریف ہے۔ اس کے اندر فرمایا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ کہ آدمی سے اگر گناہ ہو جائے، اللہ کی نافرمانی ہو جائے، تو اگر اس پر وہ توبہ کر لے تو گویا فرمایا کہ وہ ایسا ہے گویا آج ماں کی پیٹ سے باہر نکلا۔ اب اگر بندے سے گناہ ہو جائے، اور گناہ ہو جاتا ہے، صرف انبیاء علیہم السلام وہ ہستیاں ہیں جو گناہوں سے محفوظ ہیں، جو گناہوں سے محفوظ ہیں، وہ معصوم ہستیاں ہیں، گناہوں سے ہو ہی نہیں سکتا۔ باقیوں کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، فرمایا کہ تمام کی تمام آدم کی اولاد خطا کار ہے، گناہ گار ہے، اور خطا کاروں میں، گناہ گاروں میں سب سے بہترین وہ ہے جو توبہ کر رہے، جو توبہ کر رہے۔ اگر کسی بندے کا ارادہ ہو کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، اس کے بارے میں فرمایا کہ توبہ کی 3 شرائط ہیں۔ جو بندہ توبہ کرنا چاہتا ہو تو توبہ کی 3 شرائط ہیں، اور توبہ کی 2 قسمیں ہیں۔ 3 شرائط، پہلی شرط یہ ہے کہ جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اس گناہ کو اسی وقت چھوڑ دے۔ یہ نہیں کہ ساتھ گناہ بھی کر رہا ہے، ساتھ معافی بھی مانگ رہا ہے، یہ توبہ نہیں کر رہا بلکہ توبہ کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ اس گناہ کو، جس گناہ کی توبہ کر رہا ہے اس گناہ کو چھوڑ دے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ گناہ پر ندامت بھی ہو، شرمساری بھی ہو کہ یا اللہ یہ میں کیا کر بیٹھا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میرے مولا مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، یہ شرمساری، دل سے شرمساری۔ اور تیسرا، آئندہ یہ عزم ہو، یہ ارادہ ہو کہ آئندہ میں گناہ کے قریب نہیں جاؤں۔ یہ 3 شرائط، گناہ کو اسی وقت چھوڑ دے، ندامت ہو، اور تیسرا یہ عزم بھی ہو کہ آئندہ میں انشاءاللہ یہ گناہ نہیں کروں۔ تو یہ 3 شرائط پائی جائیں گی، اس کے بعد توبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کو قبول فرمائے۔ اور توبہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک توبہ اجمالی، ایک توبہ تفصیلی۔ توبہ اجمالی یہ ہے کہ مجموعی طور پر یہ کہے اپنی توبہ کے اندر جب اللہ سے توبہ کر رہا ہو کہ میرے مولا آج تک جتنے گناہ کیے ہیں یا اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور علماء نے تو بڑی پیاری دعا لکھی ہے، فرمایا یوں دعا کیا کرے کہ یا اللہ جو مجھے گناہ یاد ہیں اور جو میں گناہ کر کے بھول گیا، میرے مولا میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے، میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ ہے توبہ اجمالی۔ اور توبہ تفصیلی کہ مثال کے طور پر خدا نخواستہ اس سے نمازیں رہیں، یا زکوٰۃ ادا نہیں کی، یا رمضان کے روزے فرض تھے وہ روزے اس سے رہ گئے، یا اس سے حج رہ گیا، تو اب اجمالی توبہ تو یہ ہے کہ یا اللہ میں نے یہ جو گناہ کیے ہیں یا اللہ مجھے معاف کر دے، یہ جو نافرمانیاں کی ہیں یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ لیکن اب نماز اگر خدا نخواستہ رہ گئی تو اب توبہ کر رہا ہے، توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ نماز کی قضا بھی کرے گا۔ یہ توبہ تفصیلی ہو گئی۔ اب جتنی نمازیں رہ گئی ہیں علماء کرام سے پوچھ کر، مسئلہ پوچھ کر کہ کس طرح میں نے نمازوں کی قضا کرنی ہے، اس طرح نمازوں کی قضا بھی شروع کر دے۔
جس سے کئی سالوں کی زکوٰۃ رہ گئی تو وہ اپنا حساب کتاب کر کے اس طرح زکوٰۃ ادا کرے جو رہ گئی ہے۔ اسی طرح جو روزے رہ گئے ہیں جان بوجھ کر روزے نہیں رکھا تو اب توبہ بھی کرے اور ساتھ روزوں کی قضا بھی کرے۔ اسی طرح حج فرض ہے، اب حج رہ رہا ہے تو اب یہ توبہ بھی کرے اور اپنے حج کی ادائیگی کی فکر بھی کرے، اپنے حج کی ادائیگی کی فکر بھی کرے۔ اسی طرح حقوق العباد کے اندر اگر حقوق العباد رہ گئے، بندوں کے حقوق رہ گئے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور ساتھ ساتھ جس بندے کا جو حق مارا ہوا ہے وہ اس کا حق اس کے حوالے کرے، ادھر سے معافی مانگے، اور تفصیلی توبہ یہ ہے کہ اس کا حق اس کے حوالے کرے یا وہ اپنا حق معاف کر دے۔ تو یہ توبہ کی دو قسمیں ہیں اور توبہ کی 3 شرائط۔ تو دوستو بندے سے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ گاروں میں سب سے بہتر وہ ہے جس سے گناہ ہو جائے تو توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو معاف کر کے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات۔ فرمایا جو توبہ کرتا ہے اور اس کے بعد الا من تاب وآمن، ایمان تو شرط ہے اور ایمان کے ساتھ ساتھ فرمایا نیک اعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، نیک اعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات، اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ اس نے توبہ کی ہے اور نیک اعمال شروع کر دیے ہیں، اس کے جتنے نامہ اعمال میں گناہ ہیں اتنے گناہوں کو مٹا دو، اور جتنی گناہوں کی تعداد تھی اتنی تعداد میں نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو۔ بڑی رحیم ذات اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پر لکھ رکھا ہے، امت مذنبۃ ورب غفور، کہ امت بڑی گناہگار ہے لیکن رب بخشنہار ہے، رب بخشنہار ہے، رب اپنے بندے کو معاف کر کے خوش ہوتا ہے۔ فرمایا ان رحمتی سبقت غضبی، کہ جب اللہ کی رحمت کا اور اللہ کے غصے اور جلال کا فرمایا جب مقابلہ ہوتا ہے تو فرمایا اللہ کی رحمت اللہ کے غصے سے آگے نکل جاتی ہے، کہ اللہ کی رحمت زیادہ ہے، اللہ کی رحمت زیادہ ہے۔ تو اب دوستو گناہ ہو جائے تو شیطان یہ خیالات لاتا ہے کہ اب تیری اس گناہ کی معافی نہیں ہو سکتی، اب تیری اس گناہ کی معافی نہیں ہو سکتی، مایوس کرتا ہے، اللہ کی ذات سے مایوس کرتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم بڑے گناہگار ہیں، ہم بڑے گناہگار ہیں، تو یہ جملہ بھی اچھا جملہ نہیں ہے کہ یہ تو دوسروں کو گواہ بنا رہا ہے، یہ تو دوسروں کو گواہ بنا رہا ہے کہ میں بڑا گناہگار ہوں، یہ کہنا بھی اچھا نہیں ہے۔ اگر گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے معافی کا دروازہ رکھا ہے، توبہ کر لیں، توبہ کا دروازہ رکھا ہے، جتنی مرضی گناہ ہو جائیں۔ لیکن دوستو شیطان جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس کرتا ہے کہ اب تیرا یہ گناہ معاف نہیں ہو سکتا، یا وہ کہتا ہے کہ چل آج نہیں کل معافی مانگ لے، لیکن ظالم یہ نہیں بتاتا کہ کل تک کیا زندہ رہنے کی گارنٹی ہے، کیا کل تک زندہ رہو گے؟ تو یوں وہ گناہ کرواتا رہتا ہے۔ تو سب سے ناکام ترین انسان وہ ہے جو بغیر توبہ کے اس دنیا سے چلا جائے، بغیر توبہ کے اس دنیا سے چلا جائے۔ لیکن اگر گناہ ہو جائے، خدا نہ خواستہ گناہ ہو جائے، پہلے پوری کوشش کرنی چاہیے اپنے آپ کو آدمی گناہوں سے بچائے، کیونکہ گناہ والا جو راستہ ہے نا یہ جہنم والا راستہ ہے، گناہوں والا جو راستہ ہے یہ اللہ سے دور کرنے والا راستہ ہے، اور نیکی والا جو راستہ ہے
یہ جنت والا راستہ ہے، اور نیک اعمال بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ لیکن پھر بھی کسی موڑ پہ گناہ ہو جائے تو پھر اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، اس نے ہزاروں لوگوں کا قتل کیا، ہزاروں لوگوں کا قتل کیا، لیکن جب وہ مرنے لگا تو اس نے مرتے وقت ایک جملہ کہا تھا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا زمانہ تھا، تو اس نے جملہ یہ کہا تھا کہ میرے مولا، لوگ کہتے ہیں آپ مجھے معاف نہیں کریں گے، سارے لوگ کہہ رہے ہیں اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، لیکن میرے مولا مجھے یقین ہے آپ مجھے معاف کریں گے، مجھے یقین ہے آپ مجھے معاف کریں گے۔ تو یہ جملہ جب حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو پتہ چلا تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ظالم تو بہت تھا، ظالم تو بڑا تھا، لیکن یہ جو جملہ ہے نا، یہ جو جملہ اس نے کہا تھا کہ میرے مولا لوگ کہہ رہے ہیں آپ مجھے معاف نہیں کریں گے، لیکن مجھے یقین ہے آپ مجھے معاف کریں گے، یہ جو اس نے مرتے وقت جملہ کہا ہے، اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ تعالیٰ اس ظلم کو بھی معاف کر دے، اپنی طرف سے مظلوموں کو حق دے کر اللہ اس کے ظلم کو معاف کر دے۔ تو اللہ تو بڑی رحیم ذات ہے، جیسے حدیث شریف کے اندر آتا ہے، بڑی عجیب حدیث ہے کہ فرمایا کہ ایک بندہ تھا، اس نے 99 قتل کیے تھے، 99 قتل کیے۔ ایک بندے سے اس نے پوچھا کہ کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا تیری بخشش کدھر ہو سکتی ہے، تو نے 99 قتل کیے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، ایک اور قتل کرتا ہوں، اس کو بھی قتل کرتا، کیا 100 پورے کرتے؟ پھر اس نے کسی اللہ کے ولی سے پوچھا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میری بخشش ہو سکتی؟ تو اللہ کے ولی نے فرمایا کہ کیوں نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو معاف کر کے خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اللہ تمہیں معاف کر دیں گے۔ تو اب اس اللہ کے ولی نے اس سے کہا کہ یہ جو تیرا شہر ہے نا، یہ گناہوں کا اس میں ماحول ہے، لہذا یہ شہر چھوڑ کے اللہ والوں کے شہر میں چلا جائے، وہاں جا کے توبہ کر۔ تو اب حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ توبہ کرنے کے لیے نیک لوگوں کے پاس جا رہا تھا، نیک لوگوں کی بستی میں جا رہا تھا، تو راستے میں موت آ گئی، راستے میں موت آ گئی۔ اب جہنم والا فرشتہ بھی پہنچ گیا، جنت والا فرشتہ بھی پہنچ گیا۔ اب جہنم والا فرشتہ کہے کہ اس نے گناہ کی ہوئی ہیں لہذا اس کو میں نے لے کر جانا، جنت والا فرشتہ کہے کہ نہیں، یہ اس نے نیت کر لی تھی توبہ کرنے کی، توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، لہذا یہ جنتی روح ہے، اس کو میں ساتھ لے کے جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرے فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ میرے فرشتے ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرو۔ وہ کہہ رہا ہے میں نے اس کو لے کے جانا ہے، جہنم والا فرشتہ کہہ رہا ہے میں نے اس کو لے کر جانا ہے، جنت والا فرشتہ کہہ رہا ہے میں نے اس کی روح کو لے کر جانا ہے۔ تو اب تیسرا فرشتہ آیا، اس نے یہ فیصلہ کیا، اب دونوں کی باتیں سنی، تو اب اس نے یہ فیصلہ کیا کہ چلو زمین کی پیمائش کر لو، زمین کی پیمائش کر لو، اگر یہ اپنی بستی کے زیادہ قریب ہے اور نیکوں کی بستی سے دور ہے تو یہ جہنم والا فرشتہ لے جائے، اگر یہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے اور اپنی بستی سے دور ہے تو پھر جنت والا فرشتہ لے جائے۔ یہ فیصلہ کر کے وہ فرشتہ چلا گیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اپنی بستی کے قریب تھا اور نیک لوگوں کی بستی کے دور تھا۔ فیصلہ تو یہی ہوتا کہ جہنم والا اس کو فرشتہ لے کر جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، جو نیک لوگوں کی طرف جو زمین زیادہ تھی اس کو حکم دیا کہ تو سکڑ جا، اور جو اپنی بستی کے جو زمین تھی وہ کم تھی، اس کو کہا تو پھیل جا، تو پھیل جا۔
تو جب انہوں نے فرشتوں نے پیمائش کی تو وہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب تھا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب یہ فاصلہ کم ہے، لہٰذا جنتی فرشتہ اس کی روح کو لے کے چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ بڑی رحیم ذات ہے جو صرف دوستو نیکی کا ارادہ بھی کرتا ہے نا، نیکی کا ارادہ بھی کرتا ہے۔ جیسے روایت میں آتا ہے کہ اب دایاں فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے اور بایاں فرشتہ گناہ لکھتا ہے۔ اس کے ذمہ ہے نیکیاں لکھنا اور اس کے ذمہ ہے گناہ لکھنا، لیکن اس فرشتے کو اللہ نے اس فرشتے پر امیر بنایا ہے۔ جو نیکیاں لکھنے والا فرشتہ ہے اس کو اس فرشتے پر امیر بنایا ہے کہ اس نے گناہ اس سے پوچھ کر لکھنا ہے۔ اس فرشتے کو، نیکیاں لکھنے والے فرشتے کو اللہ نے حکم دیا ہوا ہے کہ میرا بندہ نیکی کا ارادہ بھی کرے نا تو اس پر بھی میرے بندے کی نیکی لکھ لے۔ نیکی کا صرف ارادہ کرے پھر بھی نیکی اس کی لکھ لے۔ اور اس فرشتے کو اللہ نے حکم دیا ہوا ہے کہ اگر میرا بندہ خدا نخواستہ گناہ کا ارادہ کرے تو گناہ لکھنا نہیں ہے، اور گناہ کر لے پھر بھی انتظار کر لے، پھر بھی ابھی تک گناہ لکھنا نہیں ہے بلکہ اس فرشتے سے پوچھ کے لکھنا ہے۔ اب یہ فرشتہ گناہ لکھنے والا نیکیاں لکھنے والے فرشتے سے پوچھتا ہے اس نے گناہ کر لیا ہے، اب میں اس کا گناہ لکھ لوں؟ تو یہ فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ نہیں ابھی تک نہ لکھ، کیا پتا یہ اللہ کا بندہ گناہ سے توبہ کر لے، کیا پتا یہ اللہ کا بندہ گناہ سے کیا کر لے، توبہ کر لے۔ لیکن جب وہ توبہ میں دیر کر دیتا ہے اور یہ فرشتہ سمجھ جاتا ہے کہ اس نے گناہ سے توبہ ابھی تک نہیں کر لی، تو پھر اس فرشتہ جب بار بار پوچھتا ہے پھر یہ فرشتہ اس کو کہتا ہے کہ اب اس کا گناہ لکھ، اب اس کا گناہ لکھ۔ تو دوستو گناہ ہو جائے تو آدمی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو بلکہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو، گویا ایسے ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے باہر نکلا ہے۔ جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے اور وہ گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، اسے گناہ صادر ہی نہیں ہو سکتا، تو فرمایا ایسے یہ چھوٹے بچے کی طرح گناہوں سے پاک صاف ہو جائے، پاک صاف ہو جائے۔ اسی دوستو اللہ تعالیٰ کے ساتھ آدمی تعلق بنائے اور خدا نخواستہ کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرے، فوراً توبہ کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک ایسا آدمی تھا جو ہر وقت گناہ کرتا تھا، ہر وقت گناہ کرتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دفعہ قحط سالی ہوئی، بارشیں نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایمان والوں کو ساتھ لیا، کھلے میدان میں دعا مانگنے کے لیے تشریف لے گئے۔ تو جب دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہوئے، فرمایا موسیٰ اس قافلے میں ایک ایسا بندہ ہے جس نے میری کبھی فرما برداری نہیں کی، ہمیشہ اس نے گناہ کی، ہمیشہ وہ مجھے ناراض کر رہا، کبھی اس نے مجھے خوش کرنے والا عمل نہیں کیا، اگر وہ اس سے نکل جائے تو ابھی ہم بارش دے دیں۔ تو کتابوں میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ اللہ کا ایک نافرمان بندہ ہے کہ جس نے آج تک کوئی نیکی والا عمل نہیں کیا، وہ اس قافلے سے نکل جائے پھر اللہ تعالیٰ بارش برسا دے۔ تو کتابوں میں آتا ہے کہ جو گناہگار بندہ تھا نا اس قافلے کے اندر، اس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، ہر طرف دیکھا، جب کوئی بندہ نہ نکلا تو وہ سمجھ گیا کہ میں ہی وہ گناہگار بندہ ہوں کہ جس نے کبھی اللہ کو راضی نہیں کی۔ تو فرمایا کہ اس نے اندر اندر سے زبان پہ نہیں لایا، اندر اندر سے اس نے یہ بات کہی کہ میرے مولا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں
کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس نے یہ الفاظ ہونٹوں پہ نہیں لائے، اندر اندر سے اللہ سے توبہ کی کہ میرے مولا آج تک جو ہو گیا میرے مولا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد آپ کی نافرمانی نہیں کروں، یہ میرے گناہ معاف کر۔ تو بارش آ گئی، ایک دم بادل اور بارش برسنا شروع ہو گئی، ساری ضروریات پوری ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، یا باری تعالیٰ آپ نے فرمایا تھا ایک گناہگار بندہ ہے، وہ اس قافلے سے نکل جائے میں بارش دے دوں گا۔ ہم دیکھتے رہے، وہ بندہ تو نہیں نکلا، لیکن آپ نے بارش بھی عطا فرما دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اس بندے نے میرے ساتھ صلح کر لی تھی، اس بندے نے میرے ساتھ صلح کر لی تھی، مجھ سے گناہوں کی معافی مانگی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ یا باری تعالیٰ یہ تو بتا دیجئے کہ وہ بندہ تھا کون، کس قبیلے سے تھا، کیا اس کا نام تھا، کدھر رہتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ جب وہ میری نافرمانی کر رہا تھا اس وقت میں نے آپ کو نہیں بتایا، اب تو مجھے راضی کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے میرا نیک بندہ بن چکا ہے، اب میں آپ کو کیسے بتاؤں؟ اس وقت بھی میں نے نہیں بتایا، میں اب آپ کو کیسے بتاؤں؟ تو دوستو اللہ کی ذات بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتی ہے، اس لیے دوستو ہمیں بھی چاہیے اپنی زندگی کے اندر اللہ کو راضی کرے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرے، حقوق اللہ کو بھی ادا کرے، حقوق العباد کو بھی ادا کرے، اللہ کو بھی راضی کریں، اللہ کے رسول کو بھی راضی کریں، اپنی زندگی سنت کے مطابق گزاریں، اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کریں، اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا کریں، سب کے حقوق ادا کرنے والے بن جائیں، دنیا سے جائیں تاکہ اللہ کی ذات ہم سے خوش ہو اور اللہ تعالیٰ آخرت میں انعامات عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوں، ہم اس طرح ہمارا دنیا سے جانے کا وقت ہو، ہم جب دنیا سے جائیں اس حالت میں جائیں کہ اللہ کی ذات ہم سے خوش ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔